اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، الذین قالوا لإخوانهم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں منافقین جو غزوہ احد سے واپس آ گئے تھے عین اس موقع پر جبکہ جنگ ہونے ہی والی تھی، اور واپس آنے کے بعد جو شہدائے احد تھے ان کے بارے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ہمارا کہنا مان لیتے اور ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے ذرا موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ مطلب یہ ہے کیا تم اپنے آپ سے موت کو ٹال لو گے یا خود موت سے بچے رہو گے؟ کیا موت تمہیں اپنے گھروں میں نہیں آئے گی؟ تو یہ لوگ منافقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو جان لیں اور کافروں کو جان لیں، اور یہ جان لیں کہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا سمجھتا ہے۔ تو ان میں سے ایک منافقین بھی ہیں۔ تو یہ لوگ جو واپس آ گئے تھے ان لوگوں نے کہی تھی یہ بات کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے، واپس آ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اپنے آپ سے موت کو ٹال لو گے یا خود موت سے بچے رہو گے؟ کیا موت تمہیں اپنے گھروں میں نہیں آئے گی؟ مطلب بالکل ظاہر ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 169 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہیں، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے کہ وہ مردہ ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں بھی آ چکا ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ آیت نمبر 170 میں بھی
اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ خوش ہیں، فرحین وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ بما آتاہم اللہ من فضلی وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وہ کا مطلب یعنی شہداء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فرحین وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں۔ لم يلحقوا بهم من خلفهم اور ابھی ان سے ملے نہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے یعنی دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 171 بھی اسی سے متعلق ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر کہ اللہ اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، ترجمہ ایسے ہوگا وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ آیتیں یعنی 169 اور 170 171 ان آیتوں میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان ہے اور صحیح احادیث میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض شہید اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور بعض شہید کم درجے کا ہوتا ہے، تو شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیثی روایات میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔ حدیثی روایات میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔ یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ ہمیشگی زندگی کے مالک بن گئے ہیں، یہ سب سے پہلی فضیلت ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ بظاہر ان کا مرنا اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہدے میں آتا ہے، پھر قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو ان کا مرنا بھی سمجھ میں آتا ہے اور قبر میں دفن ہونا ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اگر ہم یہاں پر مراد لیتے ہیں برزخی زندگی، اگر اس سے مراد برزخی زندگی ہے تو وہ تو ہر شخص مومن کافر مشرک سب کو حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے اور قبر کے سوال اور جواب کے بعد مومنین صالحین کے لیے راحت کا سامان
اور کفار اور فجار کے لیے قبر کا عذاب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ حیات برزخی سب کے لیے عام ہے، تو پھر شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی؟ قرآن کریم میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے، اگر کہا جائے کہ اس سے برزخی زندگی مراد ہے تو وہ تو ہر شخص کو، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب کو حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مومنین جو صالحین ہیں ان کے لیے راحت کا سامان کر دیا جاتا ہے، اور کفار اور فجار کے لیے قبر کا عذاب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو پھر یہ برزخی زندگی جب سب کے لیے عام ہے تو پھر شہداء کی کیا خصوصیت رہی؟ دیکھیے جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتایا ہے کہ شہداء کو اللہ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے، اور رزق تو بھائی زندہ آدمی کو ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے جنت کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے الگ حیثیت رکھتی ہے، چاہے وہ مومنین ہوں، کوئی بھی ہو، عام لوگوں سے، عام مردوں سے ان کی زندگی الگ حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے جنت کا رزق جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اس وقت سے ہی اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے بالکل الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اب رہا دوسرا سوال کہ وہ امتیازی حیثیت کیا ہے، اور وہ زندگی کیسی ہے جو شہید کو ملتی ہے؟ اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی خاص زندگی کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے بدنوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں، جس کے بہت سے واقعات دنیا میں بھی دیکھے گئے ہیں، اور یہ بات مشاہدے میں بھی آتی ہے۔ کئی لوگ جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، جیسا کہ سورہ بروج میں عبداللہ بن طامر کا واقعہ ہے، تو وغیرہ وغیرہ، وہ الگ حیثیت رکھتا ہے واقعہ۔ تو بسا اوقات ان کی خاص زندگی کا اثر دنیا میں بھی ان کے بدنوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، وہ صحیح سالم رہتے ہیں، جس کے بہت سے واقعات دنیا میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر ایسے ہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی فضیلت اس آیت کریمہ کے اندر ان کی ہمیشگی زندگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشگی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت فرحین بما آتاہم اللہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش اور خرم رہیں گے ان نعمتوں میں ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تیسری فضیلت فرحین بما آتاہم اللہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور آیت 170 میں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے جن رشتہ داروں کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل کریں گے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں مصروف رہیں گے، تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور بلندیاں ملیں گی۔ تو جو لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں ان کے دوست احباب رشتہ داروں میں سے ان کے بارے میں بھی یہ خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل کریں گے، اللہ کی راہ میں
شہید ہوں گے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہیں گے تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور بلندیاں ملیں گی۔ دیکھیے ایک مشہور مفسر ہے سدی نے اس آیت کے پیش نظر نقل کیا ہے کہ اگر شہید کا کوئی عزیز مرنے والا ہوتا ہے، شہید کو پہلے سے یہ اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے اس بات سے جیسے دنیا میں کسی دور دراز سے آئے ہوئے دوست سے ایک مدت کے بعد ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اگر شہید کا کوئی عزیز مرنے والا ہوتا ہے، شہید کو پہلے سے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی دور دراز سے آئے ہوئے دوست سے ایک زمانے اور ایک مدت کے بعد ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں میں شہداء کی 4 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 170 کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 170 آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا گیا، ان فضیلتوں کے علاوہ اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے جو کہ ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا۔ وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں، اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ جب ان شہداء نے اپنی راحت اور عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے بارے میں غمگین ہے، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی دین کے کاموں میں کوشش کرتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں ہم کو شہیدوں کے عیش و آرام کی بشارت سنائی گئی ہے۔ یہ واقعہ شان نزول کے اعتبار سے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی شہداء احد کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کو شہیدوں کے عیش و آرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے شہیدوں کی فرمائش پر۔ شہیدوں نے فرمائش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات اور واقعات کی خبر قرآن کریم میں نازل فرما دی۔ اور اس کے علاوہ ایک مشہور مفسر القرآن نے اس جگہ مسند احمد کی روایت بھی نقل کی ہے۔ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے یہاں اس قدر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ دنیا میں کبھی واپس آنے کی تمنا ہی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قدر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے دنیا میں آنا ہی پسند نہیں کرتا۔ مگر شہید اس سے الگ ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، کہ اس کو دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے اور پھر اس لذت اور پھر اس سے لطف اندوز ہو اور راہ خدا میں جان دینا دوبارہ سے اس کو حاصل ہو۔ تو یہ بار بار تمنا کرتا ہے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے جو کہ اس آیت کے تحت نقل کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ خیال کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 172 کی طرف۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے۔ ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کے بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں 2 قسم کی روایات آتی ہیں، ان ساری وضاحت انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال ان آیتوں سے شہداء کی فضیلت اور برتری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔